جیسے ہی اس نے گھر جانے کے لیے آگے کی طرف قدم بڑھانا چاہا، ایک بلی کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بھورے بالوں والی عجیب سی بلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے دوسری بلیوں کی نسبت نکلتی تیز روشنی نے اسد کے پاؤں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ گھر جانا چاہتا تھا لیکن وہ اپنے پاؤں بالکل بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اچانک بلی ایک پری میں تبدیل ہو گئی اور اسد کے روبرو آ کر بولی، میں کوکاف کی مانو پری ہوں اور بلی کے بھیس میں تم جیسے بچوں کو سبق سکھانے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ وہ مزید بولی، اب کیا قصور تھا ان رنگ برنگ تیرتی مچھلیوں کا، پیاری پیاری سفید بطخوں کا اور ننھی گلہری کا؟ ان پیاری مخلوقات سے دنیا خوبصورت ہے، ان سے تو پیار سے پیش آنا چاہیے۔ بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ میں اسد خوف زدہ تو تھا ہی، لیکن ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تو الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ میرے پاس آؤ، مانو پری بولی۔ پری نے اسے سامنے کے بینچ پر بیٹھنے کو کہا اور شیشے کی ایک گیند اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس گیند میں جیسے ایک اسکرین موجود ہو۔ واضح طور پر اس گیند کے اندر اسد خود کو مچھلیوں، بطخوں اور گلہری کو تنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مانو پری بولی، کیا انکار کر سکتے ہو کہ یہ سب کچھ تم نے نہیں کیا؟ اب تو اسد کو خود بھی اپنے آپ کو ایک شرارتی لڑکے کے روپ میں دیکھ کر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سچ مچ ندامت اور شرمندگی کے آنسو تھے۔ میں آئندہ کسی پرندے یا جانور کو تنگ نہیں کروں گا۔ شاباش، اللہ ہمارے ہر عمل کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اس نے انسان کو بھلائی کے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے امید ہے تم انہیں آئندہ تنگ کرنے کے بجائے خیال رکھو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ دادی جان، آج میں پرندوں کے لیے پانی کا پیالہ بھر دیتا ہوں۔ اسد کی بات سن کر پہلے تو دادی جان بہت حیران ہوئی اور پھر اسے پیالہ بھرنے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ پیالہ بھر کر پرندوں کے لیے دیوار پر رکھتے ہوئے جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو مانو پری اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہتے ہوئے کوکاف کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو گائز، ابھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے اس اسٹوری کو بنانے میں اتنے دیر کیوں لگی۔ تو گائز، ویسے تو میں نے آپ کو ایک ہفتے کا کہا تھا، تو میں ایک ہفتے تک یہ والی جو ویڈیو ہے اینیمیشن کا پارٹ 2 وہ اپلوڈ کر دوں گا، مگر اس طرح ہوا کہ میں نے تو اینیمیشن بنا لی تھی، لیکن اینیمیشن بنانے میں تو مجھے 3 دن لگے۔ پھر اس کے بعد اپلوڈ کرنے میں نے اتنا ٹائم لگا کیونکہ میں نے جو ہے نا ٹیب پہ فیکٹری ریسیٹ ٹیب پہ اپنے پاسورڈ لگا لیا تھا، جس کی اور پھر میں بھول گیا کیونکہ اینیمیشن میں ٹیب پہ بناتا ہوں نا، تو اس پہ جب وہ میں نے پاسورڈ لگایا تو پھر وہ میں بھول گیا، تو پھر فیکٹری ریسیٹ کرنا پڑا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ہم نے وہ فیکٹری، پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پھر سے اس کے وہ بنائے، کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں، ہاں، پھر سے میں نے پارٹ 2 اس کا بنایا۔ گائز، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ بہت زیادہ آپ کو کریکٹرز میں چینجز نظر آ رہے ہوں گے۔ تو گائز، اب میں وہ دوبارہ سے اب بہت زیادہ کوشش میں نے کی تھی کہ وہ اسی جیسے کریکٹرز بنے، لیکن ویسے نہیں بن رہے تھے۔ اور اب گائز، اب یہ اس کا پارٹ 2 ہے اور یہ اب سٹوری ختم ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ یہ سب سٹوریز آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اب میں اس طرح اور بھی اینیمیشنز اپنی سٹوریز کی بنا کر دیتا رہوں گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔